السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسدریم خان اور میرا ساتھ دیں گے باقر سجاد. آج کے پروگرام میں بات ہوگی سپریم کورٹ کے کمرہ نمبر 1 سے آنے والے ایک اور فیصلے کی, جس نے آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) کی تشریح کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب پر تاحیات پابندی عائد کی ہے. اب کیا اس فیصلے کے بعد میاں صاحب کا سیاسی سفر اختتام پذیر ہو جائے گا؟ گو کہ اس فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے رہنما تاحیات نااہل بھی ہو گئے, مگر کیا ان کی نظر ثانی کی اپیل پر فیصلہ ان کی قسمت کو تبدیل کرے گا؟ ساتھ ساتھ ہم اس پہلو پر بھی بات کریں گے کہ کیا کسی موقع پر پارلیمنٹ آئین کی شق 62-63 پر ترمیم لا سکتی ہے کہ نہیں. صادق اور امین کی شق کے پاکستانی سیاست پر پر اثرات اور 62-63(1)(f) کی تلوار سے کیا مزید وار کا اندیشہ ہے, اس پر بھی بات کی جائے گی. اور اگلے کچھ حصوں میں بات کریں گے مسلم لیگ نون کے جنوبی پنجاب کے جو کچھ خاص اراکین ہیں اس پر, اور پھر کچھ دھرنوں کے معاملات اور ایسے دھرنے کیوں پاکستان میں مستقل دیکھنے کو ملتے ہیں اور ریاست پاکستان کی ناکامی کے ایک نمونے کے لیے لفظ بن جاتے ہیں, مثال بن جاتے ہیں. جی باقر صاحب, اگر ہم شروع کریں سر, ایک 20 اپریل فیصلہ آیا جس میں میاں نواز شریف صاحب کے جو احساسے تھے یا جو ذریعہ آمدن تھی اس پر ایک جے آئی ٹی قائم کی گئی. 28 جولائی پھر ان کو نااہل قرار دیا گیا. پھر اس کے کچھ مہینے بعد میاں نواز شریف صاحب کو مسلم لیگ نواز کے قائد ہونے سے بھی برطرف کر دیا گیا, اور پھر آج فرائیڈے the 13th میاں نواز شریف صاحب کو تاحیات اب نااہل قرار دے دیا گیا ہے. تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ آخر کار سیاسی کریئر کا اختتام, منصور علی خان صاحب بھی صحافی ہیں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی تھپکی سے ان کا جو سیاسی کریئر تھا اس کا آغاز ہوا, لیکن اب ان کے ہی دیے ہوئے قانون سے شاید اب وہ منزل تک پہنچ گیا, ختم بات. کیا سمجھتے ہیں باقر صاحب, از اٹ اوور؟ جہاں تک آپ نے قانون کی بات کی, پہلے تھوڑا سا اس کی کر دے کہ ضرور جنرل ضیاء الحق کا دیا ہوا 62-63 والا کنٹروورشل ہے, لیکن جس میں جا کے پھنسے ہیں یہ خود 18ویں ترمیم میں جو انہوں نے جا کے اس میں ایڈیشن کی تھی کہ جہاں وہ بندے کا صادق, امین, متقی اور پرہیزگار اور وہ ہونا لازمی تھا, وہاں پر ساتھ انہوں نے ڈال دیا تھا کہ کوئی اس کے خلاف کورٹ کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہ ایشو ہوئی ہو ٹو دا کانٹریری کہ جی یہ نہیں ہے, یہ صادق, امین اور پرہیزگار اور متقی. تو وہ جا کے اس کے جال میں خود سے پھنسے جو انہوں نے خود سے اپنا بنایا. اس وقت ان کو لوگ کہہ رہے تھے کہ باقی پارٹیز کے ساتھ مل کر اس کو ریفارم کر لیتے ہیں, اور یہ سب چیزیں جو کہ مسئلہ آتا ہے کہ وہاں پر کہ یہ چیزیں تمام کی تمام کوانٹیفائیبل نہیں ہیں. صادق آپ کس طرح سے آپ کوانٹیفائی کریں گے, آپ صادق ہیں, امین ہیں, نہیں ہیں, آپ جھوٹ بولتے ہیں, جو بھی ہے آپ کی وہ بدکار ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ سب چیزیں, تو یہ سب ان کو ریفارم کرنے کو ایٹ لیسٹ ان کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے. وہاں میاں صاحب اس کو اپوز کرتے رہے, اب جا کے انہوں نے یہ بلکہ ایڈیشن کروا دی, تو اس ایڈیشن میں خود ہی آ کے ایڈنڈم میں پھنس گئے. اچھا, یہ ہم ذرا ایکسپلین کر دیں کہ جو آرٹیکل 63 ہے اس کے تحت اگر آپ پہ کوئی اس طرح کے الزام لگیں, آپ نے بے شک کوئی چوری کی ہو وغیرہ, تو اس پہ بھی ایک خاص طرح کا ڈیزگنیٹڈ آپ کو اماؤنٹ ملتا ہے کہ 5 سال پورے کریں اور پھر سے آپ اہل ہو جاتے ہیں. یوسف رضا گیلانی صاحب کا بھی ہے کہ جو کنوکشن ہوئی اس کے بعد وہ پھر سے اہل ہو سکتے ہیں, پھر سے انتخابات میں حصہ لے سکتے ہیں اور پھر سے پارلیمنٹ میں داخل ہو سکتے ہیں بطور ایک رکن مجلس شورا. میاں نواز شریف صاحب 62(1)(f) کے تحت نااہل ہوئے ہیں. اب جس طرح آپ نے بھی بالکل درست فرمایا باقر صاحب کہ ان کو سنہرا موقع دیا گیا تھا 2010 میں کہ آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں, آپ اس میں ترمیم لا سکتے ہیں. آپ چلیں ترمیم نہیں لا سکتے, اس کو ریموو نہیں کر سکتے, اس کو تھوڑا بہت آپ سٹرکچر کر سکتے ہیں. آپ نے وہ بھی سٹرکچر نہیں کیا, اور وہ اس لیے کیونکہ 17 اگست کی برسیوں پہ میاں نواز شریف صاحب آ کے کہتے تھے کہ میں ضیاء الحق صاحب کی مشن کو پورا کروں گا. اب وہی جو بصیرت ہے وہ پھر 2010 میں وہی میاں نواز شریف صاحب تھے جنہوں نے پھر ان کی بصیرت کو پوری کی اور کہا کہ اس میں ہم ہرگز کوئی ترمیم نہیں لائیں گے. لیکن ایک اور بات جو مجھے تھوڑی سی عجیب لگ رہی ہے باقر صاحب, آپ سے پوچھوں گا کہ جسے آپ اتفاق کرتے ہیں کہ نہیں, سوشل میڈیا کھولیں آپ تو اس پہ تو وہ سر وہ پرانی وہ نہیں تھی, نرسری رائم تو نہیں ہے, جو بھی ہے کہانیاں بچوں کی, ہینی پینی the sky is falling, ہینی پینی بھاگ رہی ہوتی ہے اور کہہ رہی ہے آسمان گر رہا ہے, آسمان گر رہا ہے, آسمان گر رہا ہے. یہ تاریخی فیصلہ ہے, اور جو غیر جمہوری قوتیں ہیں انہوں نے آخر کار ہمارے میاں نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیا ہے فار لائف.
ان کو شاید یہ تھوڑی سی بات سمجھنے کی ضرورت ہے باقر صاحب, اینڈ آئی سے دس ود گریٹ ہیوملٹی. عبدالغفور لیری کا کیس تھا 2013 میں, تب افتخار محمد چودھری صاحب چیف جسٹس پاکستان تھے. انہوں نے بھی یہی بات کی کہ 62(f) میں زندگی بھر آپ کی نااہلی ہوگی. اس کے بعد محمد خان چنیچو کا کیس تھا, وہ بھی 2013 میں, اس میں بھی یہی بات کی گئی تھی کہ آپ کی زندگی بھر نااہلی ہوگی, تاحیات آپ نااہل ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ 2010 کے بعد بھی جب میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے تو 2013 سے 3 اپریل 2016 تک, یعنی جب پیناما پیپرز پہلی بار نمایاں ہوئے, میاں نواز شریف صاحب تب بھی 62 میں آرٹیکل 62 میں کوئی ترمیم لا سکتے تھے. وہ تب بھی ان کو شاید نہ ان کی ترجیح تھی, نہ وہ اس کو تبدیل کرنا چاہ رہے تھے, نہ ان کے لیے تاحیات نااہلی اس طرح کا مسئلہ تھا. تو اب کیا مظلوم چہرہ بنانا چاہیے؟ ہم تو جو اگر آپ ہمارے پچھلے پروگرامز بھی دیکھیں تو ہم شاید ان کے ایک مسلسل یہ بار بار کہتے ہوئے اب سے وہ ہو گیا, ریپیٹیشن ہو جاتی ہے کہ ان سیاستدانوں کو جتنے موقع ملے ہیں اگر وہ اپنے کام اس وقت کرتے تو آج کسی خفیہ ہاتھ کے پیچھے انہیں کوئی خفیہ ہاتھ نہیں ڈھونڈنا پڑتا کہ جی یہ پیچھے سے سارا کر رہا ہے. ابھی آپ نے وہ بات کر دی ان کی کہ جی 18ویں ترمیم تو 2010 میں ہوئی تھی. 2010 میں ہوئی تھی. ان کی اپنے ٹینیور کے دوران جب یہ اپنے فل پاور میں تھے, پورے اقتدار پہ پرجمان تھے, تو اس وقت جب 2014 کے دھرنے کے دوران انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پارلیمنٹ میں دیا اور پی ٹی آئی ان کو اٹھا کے لے گئی سپریم کورٹ میں کہ جی انہوں نے مسٹیٹ کیا ہے. اس وقت بھی انہیں سوچ لینا چاہیے تھا کہ اس دفعہ اگر ہمیں کچھ گنجائش مل گئی ہے تو آئندہ ہم اسی چیز میں پھنس سکتے ہیں. ابھی جب یہ الیکشن ایکٹ پاس ہوا ہے 2017 کا, تو اس میں بھی 213 ہے شاید ان کا سیکشن 213 ہے کہ اس میں جس میں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ 62 اور 3 ہوں گی جو کنڈیشن ڈیٹرمن کریں گی کسی کی ایلیجبلٹی کی. اس وقت ایم کیو ایم نے ان کو یاد دلایا کہ جی اس کو بھی ایڈریس کر لیں. یہ ان کی ڈسکوالیفیکیشن کے بعد میں بتا رہا ہوں, یہ پچھلے اگست سپٹمبر کی بات ہے, تو اس وقت بھی ان کے کان پہ جوں نہیں رنگی. اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کس کو اپنا کوسیں گے. یہ جا کے ابھی میں ان کے سٹیٹمنٹس پڑھ رہا تھا کہ یہ سازش ہو گئی, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اسکائی از فالنگ, اسکائی از فالنگ ہے نہیں. اچھا آپ نے ذرا سٹیٹمنٹس کا حوالہ دیا, ذرا سن کہ مسلم لیگ نواز کے جو سربراہ ہیں وہ کیا کچھ فرما رہے ہیں, سن لیتے ہیں. آج کل ہم سنتے ہیں کہ وہ بیٹھے گی عدالت, پھر وہ جج پھر بیٹھیں گے کہ جی 5 سال کے لیے نااہلی ہوئی ہے یا زندگی بھر کے لیے, اور تم زندگی بھر کے لیے بھی کر لو, میرا ان کا رشتہ کوئی نہیں توڑ سکتا. ان کی آواز میں درد ہے باقر صاحب, آپ جیسے لوگ ان کی درد کو محسوس نہیں کر سکتے. لیکن فیصلے کے بعد کا جو بیان تھا وہ بھی ذرا سن لیتے ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ کا. قابل احترام مریم اورنگزیب صاحبہ کا. یہ وہ فیصلہ ہے جو ایک علی بابا اور 40 چوروں نے نامکمل دستاویزات کے ذریعے JIT رپورٹ پیش کی. وہ نیم لیس, وہ فیس لیس لوگ, وہ نامعلوم لوگ جو منتخب وزیر اعظموں کا فیصلہ کرتے ہیں, ان کی سیاست کا فیصلہ کرتے ہیں. میں ان کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں, جس وزیر اعظم کو پاکستان کی عوام نے منتخب کیا ہو ووٹ دے کر, اس وزیر اعظم کی نااہلی چاہے ایک دن کی ہو چاہے تاحیات ہو, اس کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ ڈسیڈنٹ تھے جو آصف زرداری صاحب کو بھی جو الفاظ مریم اورنگزیب صاحبہ نے فرمائے وہ آصف زرداری صاحب کے لیے بھی استعمال کیے. لیکن خیر ان پہ تاحیات نااہلی کب ہوگی, کس طرح ہوگی, وہ اور بات ہے. جناب بات یہ کہ بیانیہ تو وہی ہے, لیکن یہ بیانیہ تھا 20 اپریل کو, یہ بیانیہ تھا 28 جولائی کو, یہ بیانیہ تھا جب ان کو پارٹی کی صدارت سے بھی فارغ کر دیا گیا تھا, اور وہی بیانیہ پھر آج پھر سے سننے کو مل رہا ہے. پارٹی کے کچھ قسمت میں تبدیل نہیں ہو رہا. لیکن ان کو ریئلائز کرنا چاہیے جو کہ یہ لیگل ایشوز کو اتنے سمپلی جو عوام کے سامنے ایکسپلین جیسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ زیادہ دیر پا نہیں ہے. آپ کسی حد تک اپنے ان لوگوں کو کنفیوز, جو الیکٹوریٹ ہے آپ کے کانسٹیچوئنٹس ہیں, ان کو کنفیوز کر سکتے ہیں, ان کو شبے میں ڈال سکتے ہیں, لیکن زیادہ دیر نہیں. آپ نے اس کیس کو کانٹیسٹ نہیں کیا, آپ کو نوٹس ایشو ہوا تھا کیونکہ آپ اس سے افیکٹ ہو رہے تھے, تو آپ نے اس میں کیس میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. لیکن جو اسٹیٹ آف پاکستان نے کیا ہے اس میں پارٹیسپیٹ, اور تھرو اٹارنی جنرل, تو انہوں نے جا کے ابھی جب آپ کے وہ اسٹیٹ آف پاکستان ہی ہے باقر صاحب, ان کو تو آن کورٹ نوٹس بلایا گیا کہ
آپ عدالت کی معاونت کریں, ریاست کی وہ نمائندگی نہیں کر رہے تھے. وہ آپ نے کلیریفائی کر دیا, لیکن جو عظمت سعید شیخ صاحب نے اپنا ساتھ ایڈیشنل پارٹ اٹیچ, سپلیمنٹری نوٹ اٹیچ کیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے بھی اس چیز کو کنفرنٹ نہیں کیا کہ یہ جو کہ آپ کی کورٹ کی سٹیٹمنٹ ہے اگر کہ وہ ایگزسٹ کرتی ہے اینڈ فیلڈ ہے تو آپ کی نااہلی یا تاحیات نہیں ہوگی. کچھ اس طرح سے انہوں نے اپنے اس میں ان کا میرے خیال سے نوٹ جو ہے لگایا, ان کا یہی کہنا تھا, اور وہ مین ججمنٹ میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کا یہی موقف تھا کہ جب تک آپ قانون سازی نہیں لائیں گے اسی پوائنٹ پہ تو آپ کی جو نااہلی ہے وہ تاحیات ہوگی, اور پھر اس کے بعد آپ نے کیس ٹو کیس بیسس پہ دیکھنا ہوگا. اس پہ جو جج صاحبان تھے وہ متفق تھے کیونکہ فیصلہ بھی یہ آیا تھا, اور اپریشیٹ بھی کیا گیا کہ he was very fair, اپریشیٹ بھی کیا کہ فیئر تھے, سسنکٹ تھے. لیکن ماضی کے بھی فیصلے وہی ہیں نا باقر صاحب, ماضی کے فیصلے 2013 میں بھی یہ کہتے ہیں کہ 62(1)(f) میں زندگی بھر کی نااہلی ہے. آپ اس کو پھر ڈیفائن کیوں نہیں کرتے؟ بات تو وہی آ جاتی ہے. بالکل, جو قانون سازی کرنے والے ہیں ان کو اس بات کو ڈیفائن کرنا چاہیے. وہ ڈیفائن نہیں کرتے, اور پھر جب اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں تو پھر یہ دوسروں کے پیچھے اپنا جو ہوتا ہے فالٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی اس کی غلطی, وہ خفیہ ہاتھ پیچھے ہے یا کچھ اور سازش ہو گئی. یہ انہیں بیٹھ کے پہلے اپنی تھوڑی سی انٹروسپیکشن کر لینی چاہیے. اسی انٹروسپیکشن پہ اور ان خفیہ ہاتھوں پہ ذرا بات کریں گے اگلے حصے میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی ایک سنہرا موقع میاں نواز شریف صاحب کو فراہم کیا گیا تھا 2010 میں جب 18ویں ترمیم کی بات کی جا رہی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا میاں نواز شریف صاحب کو, بلکہ انہوں نے یہ سارے تجاویز پیش کیے تھے کہ آرٹیکل 62 اور 63 جو صدر جنرل محمد ضیاء الحق صاحب کے دور میں کانسٹیٹیوشن میں درج کیے گئے تھے ان میں ترمیم لائی جائے. میاں نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا, اور وہ دن ہے سر, آج کا دن ہے کہ 8 سال بعد میاں نواز شریف صاحب اب اسی آرٹیکل 62(1)(f) کی چکی سے گزر رہے ہیں. اب اگر دیکھا جائے باقر صاحب کی جو سچویشن بن رہی ہے, سینٹ میں بھی آپ نے دیکھ لیا, جو چلیں اس کو جوڑ توڑ نہیں کہتے, کچھ بھی نہیں کہتے, بہت ہی ایک خوبصورت اور ایک حسین طریقے سے ڈیموکریٹک پروسیس فالو ہوئی تھی. اب جو آپ کے اراکین ہیں جن پہ یہ فرض ہے کہ وہ اس طرح کی قانون سازی کریں, کیا کچھ زیادہ بٹے ہوئے نہیں ہیں؟ آپ کو آرٹیکل 62 میں ان قریب کوئی ترمیم نظر آتی ہے؟ ان قریب نہیں, بلکہ نیکسٹ 5 ایئرز میں بھی مجھے نہیں لگتا ترمیم آئے گی, کیونکہ جس طرح کا اس وقت پولرائزیشن ہے پولیٹیکل انوائرمنٹ کی, تو اس میں تو کوئی لیجسلیشن پاس کرانا ناممکن ہے. جو کرنٹ ہم پارلیمنٹ کی بات کریں, ایک تو ٹائم پیریڈ بہت تھوڑا رہ گیا, لائک کتنے چند ہفتے رہ گئے ہیں پیچھے, اس کو پورے کو ڈرافٹ کر کے پھر دوبارہ سے اسمبلی سے پاس کرنا, اور پھر سینٹ, اور جو یہ ڈیوائڈ پیدا ہوئی کچھ میاں صاحب کے اپنے کچھ بیانات کی وجہ سے, اور پرائم منسٹر کی جس طرح سے انہوں نے ہارڈ لائن لی سینٹ کے اوپر, اور جو خلیج تھا اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان وہ بڑا, تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سٹیج پر ان کو کوئی کنسنسس ڈیولپ کر پائیں تاکہ اس کو سینٹ سے بھی پاس کرا لیں. جو پوسٹ الیکشن سینیریو وہ زیادہ بٹا ہوا نظر آ رہا ہے, جہاں پر بہت سے چھوٹے گروپس ہمیں پارلیمنٹ میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. تو جہاں پہ آپ سینٹ سے نہیں پاس کرا سکتے تو شاید نیشنل اسمبلی میں بھی پی ایم ایل این کے پاس اگر چاہے اچھی پرفارمنس بھی دے دیں تو اتنی اسٹرینتھ نہیں ہوگی کہ اس کو ایک لا بنوا سکیں یا اپنے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر سکیں, کہ اس کے لیے آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے. بالکل. تو یہ کچھ جو عنقریب کی جو صورت ہے, مطلب یہ جو نیئر فیوچر میں, تو کافی بلیک سینیریو ہے میاں نواز شریف صاحب کے لیے انفارچونیٹلی. تو میاں نواز شریف صاحب سر, اب یہ ہم ٹرانسمیشن میں بھی بات کر رہے تھے کہ وزیر خزانہ پنجاب اور یوتھ اینڈ سپورٹس کے بھی رہ چکے ہیں, قائد حزب اختلاف رہ چکے ہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں, وزیر اعظم پاکستان رہ چکے ہیں 3 بار. اب میاں نواز شریف کا جو سفر ہے وہ اب واقعی میں اختتام پہنچ گیا سر؟ نہیں, اختتام وہ جیسا ہم نے پہلے بھی کسی نے ہمیں ٹرانسمیشن میں دیکھا ہو تو یہ ڈسکشن ہم نے کی تھی, پولیٹیکل اپنا وہ چیزیں اس طرح سے ہیں کہ کوئی کلیئر کٹ ڈیفائنڈ نہیں ہے. پولیٹیکل سچویشنز چینج ہو جاتی ہیں, شاید میاں نواز شریف پھر سے ایک کم بیک کر سکیں, لیکن جس طرح سے اب چیزیں سیٹ ہوئی ہوئی ہیں تو اس میں تو کوئی پاسبل نہیں لگتا. ایک تو جس طرح سے لیجسلیٹو سارا سچویشن بنی ہوئی ہے, کہ میں نے آپ کو بھی ذکر کیا کہ وہ سینٹ
की और नेशनल असेंबली में सेनेट अपोजिशन डोमिनेटेड है, इधर ये बैठे हैं तो ये नहीं कर सकते, जो फ्यूचर सिनेरियो है, नवाज शरीफ साहब का अपना एज फैक्टर है कि अगर इसमें कुछ टाइम लग जाए तो वो नहीं कर सकते। जो हालात हैं बज़ाहिर उसमें तो लगता है कि उनका सफ़र इख्तिताम पजीर हो चुका है, लेकिन नामुमकिनात की जो है कोई ऐसी सीन भी नहीं है। लेकिन जो उनके हम ख्याल हैं, चले हम ख्याल नहीं, उनके जो हमदर्द हैं उनका कहना ये है बाकिर साहब कि मियाँ साहब को उसी तरह हटाया गया है जो पाकिस्तान की तारीख़ में एक आपको तसलसल नज़र आ रहा है। जिस तरह पाकिस्तान के हर एक वज़ीर आज़म को उसकी पूरी जो टर्म थी कंप्लीट करने से पहले उसको गैर आइनी तौर पे हटा दिया जाता था। उसमें जो मुझे थोड़ी सी बात नज़र आती है बाकिर साहब, एंड करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, उसमें जो 4 वज़ीर आज़म जो गलत तरह से हटे हैं उन चारों डिसमिसल्स में मियाँ नवाज शरीफ साहब का एक बड़ा खसूसी किस्म का किरदार था। नहीं, जब मोहम्मद खान जुनेजो साहब हटे थे तो उन्होंने सदर ज़िया साहब का साथ दिया था, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दोनों बार हटी थी तो उन्होंने पहली बार गुलाम इसहाक खान साहब का साथ दिया था और फिर उसके बाद सदर लगारी साहब का साथ दिया था। फिर जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हटने वाले थे तो फिर मियाँ नवाज शरीफ साहब ने काली टाई पहनी थी और पिटिशन जाके दायर कर दिया था। तो मुझे ये बताएं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब पे भी उतना ही नहीं फ़र्ज़ होता बतौर एक जमहूरी लीडर, बतौर ये कहना कि जी मैं डेमोक्रेट हूँ और पहले अगर मैं अंधेरे में था तो अब मैं रोशनी में आ गया हूँ, मेरे साथ कोई डिक्टेटर के साथी भी नहीं खड़े हुए, हालांकि उनके लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी वही साथी थे जिन्होंने मुशर्रफ साहब का साथ दिया था और इमरजेंसी जो रूल था और NRO था उसको इस अपने ही कलम से ड्राफ्ट किया था। लेकिन खैर वो भी और तरह की बात है। मियाँ साहब को हम क्यों नहीं उसी पेडेस्टल पर रखते, उस मेयार से हम क्यों नहीं जज करते? उनका एक स्पेशल मेयार क्यों है? चांगा मांगा माफ़ कर दें, मेमो गेट माफ़ कर दें, असगर खान माफ़ कर दें, ये क्यों है? जो नैरेटिव है उनका, उसको क्रेडिबल होने के लिए उन्हें चाहिए कि ये सब चीज़ों की पहले तो मुल्क से, अपनी कौम से अपॉलोजी करें कि जी मैंने 4 दफ़ा साजिश करके वज़ीर आज़म निकलवाए, सब छांगा मांगा किया, मरी किया, और ये सारा कुछ तो इनकी हिस्ट्री है। वो सिर्फ एक अपॉलोजी की जी अब चूंकि उनको महसूस हो रहा है शायद इतना वो नहीं करेगा, क्लिक करेगा। अच्छा। लेकिन एटलीस्ट एक स्टेज पे उन्हें करना चाहिए। अब चाहे जिस तरह हम डिस्कस करें कि पॉसिबली ये उनका सियासी सफ़र का इख्तिताम हो तो यहाँ पर ही उनको इखलाकन कह देना चाहिए कि मैंने जो माजी में गलती की अब मैंने उनसे सबक सीख लिया, बल्कि उनकी सज़ा भी पा ली। ठीक है, ठीक है। अब जहाँ तक है कि जो एक माइंडसेट होता है कि हमने अपने जो ओपोनेंट है उसको गिराना है या उसको किसी तरह से कमज़ोर करना है, फंसाना है, तो वो माइंडसेट हमें छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद ही तब्दीली आ सकती है। ये चाहे ये मियाँ नवाज शरीफ के साथ नहीं है, दूसरों को इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, लेकिन वो भी इस पूरे खेल में, पावर जो गेम है इसमें इन्वॉल्व हैं पूरी तरह से। अच्छा। और जब उनको मौका मिलता है तो वो मियाँ नवाज शरीफ को भी अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि ये हम इनको डिफरेंटली क्यों जज करते हैं दूसरों की निस्बत, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को तो हमने मुकम्मल तौर पर डिस्क्रेडिट करके रख दिया, वो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट होकर रह गए सिंध तक। लेकिन इनको हम हमेशा, अब देखें इन्होंने जब अब जो सिचुएशन बनी तो हम उनको बिल्कुल प्रो डेमोक्रेटिक एक लीडर के तौर पे पेश कर रहे हैं, एक रिफॉर्मिस्ट के तौर पे पेश कर रहे हैं। उनका सारा माजी बुला के ये है कि उन्होंने उनकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है, उनकी मीडिया स्ट्रेटजी है, वो बहुत अच्छी है। लोगों में एमनीशिया का भी है, भूल जाने का भी है बाकिर साहब। लेकिन एक और भी चीज़ है, एक बहुत बड़े सूबे से भी मियाँ नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक भी है और पिछले 30 साल से उन्होंने एक एंट्रेंच्ड किस्म का एक निज़ाम भी बनाया हुआ है, उनके पैटर्नेज का सिस्टम भी है, उनके बहुत ज़्यादा ऐसे चाहने वाले भी हैं। तो क्योंकि आप आखिरकार अब एक क्वार्टर सेंचुरी के लिए आप इस मुल्क को ऑन एंड ऑफ रूल कर रहे हैं तो आपके कुछ चाहने वाले भी होते हैं। लेकिन एक बेसिक सवाल बाकिर साहब, एंड शायद क्योंकि ये मुख्तसर सवाल है तो थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है, मियाँ नवाज शरीफ साहब का ताहयात नाअहल होना या उनका सियासी सीन से हट जाना, क्या ये जमहूरियत को कमज़ोर करेगा? Is this bad for democracy? It's not. नहीं, it's not bad, क्योंकि एक आप ला किससे 62, 63 से डिफर करें, क्योंकि उसमें कुछ इस ऐसी चीज़ें हैं कंट्रोवर्शियल है जिनको मैंने जैसे बताया कि डिफाइन नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते। मुंतखब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब
اور کمیٹڈ لیڈرشپ جو آپ کے ساتھ جو ٹروتھفل بھی ہو، سنسیئر ہو، وہ آپ کو ضرورت ہے اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے. اگر اسی طرح کی گیمز میں آپ انوالو رہے کہ اپنا جو انٹرسٹ ہے اسی کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے تو پھر تو آگے بات نہیں بڑھ سکتی. اور جو پچھلا میں جواب دے رہا تھا اس پہ میں ایک اور صاحب کا بھی یہاں ریفرنس یہاں دینا چاہتا ہوں کہ کل ہی قوم کے جو پچھلی واقعات کو یاد رکھنے کے جو ہے کمزوری ہے اس کو جنرل قمر باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ جی ہماری قوم کو ہسٹری کی جو ہسٹوریکل واقعات ہیں ان کو یاد رکھنے کی کیپیسٹی بہت کم ہے. تو ہم وہ امنیشیا سے اس بھول پن سے بھی سفر کرتے ہیں اور وہ ہمارے میں ہے اور ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں کہ پیچھے کسی نے کیا کیا اس ملک کے ساتھ. یہ انہوں نے بہت خوبصورت بات کی اور میرے خیال سے اسی سانس میں پھر ہمیں یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ اینڈ دس از ٹوٹلی آن اے سیپریٹ ٹاپک کہ اگر فاٹا میں 40 سال سے آپ نے اس کو ایک سٹیجنگ گراؤنڈ رکھنا ہے جنگ کے لیے تو کچھ لوگ باہر آئیں گے اور شاید اپنے بنیادی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے. لیکن دیٹس اے سیپریٹ ڈسکشن, اس پہ ذرا سیپریٹ شو کریں گے. اگلے حصے میں بات کریں گے ایک اور جگہ جہاں شدید احساس محرومیت ہے, جنوبی پنجاب. لیکن کیا جنوبی پنجاب کے جو رہنما ہیں وہ جنوبی پنجاب کے خیر خواہ ہیں کہ نہیں, اس پر بات کریں گے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے پاکستان مسلم لیگ نواز کے جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے ناراض اراکین کے الیکشن سے پہلے ان اراکین کی ناراضگی اور الگ صوبے کے قیام کا مطالبہ محض سیاسی نعرہ ہے یا عوامی مطالبات کی بنا پر کیا جا رہا ہے, اس پر بات کریں گے. ناراض اراکین کا مسلم لیگ نون سے علیحدہ ہونے کا اعلان کیا پنجاب میں نون لیگ کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا, اور کیا شہباز شریف صاحب ان اراکین کی ناراضگی ختم کر پائیں گے. ساتھ ہی ہم جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے عوامی نمائندوں کے ماضی میں سیاسی کردار پر بھی بات کریں. لیکن جناب میرے خیال سے آغاز انہی نمائندوں سے کرنا چاہیے. مجھے یہ بتائیں باقر صاحب کہ جب آپ کا ایک خاص طرح کا کردار ہے اسی جنوبی پنجاب کو محروم رکھنے میں, تو کیا آپ ان کی اسی طرح جنگجو ہو کے پرجوش ہو کے نمائندگی کر پائیں گے؟ کیونکہ ان لیڈران کا, اور یہ آن ریکارڈ ہے, یہ ان کی صاف گوئی ہے کہ یہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو بڑی اچھی زندگی جی رہے ہیں لاہور میں بیٹھ کے, لیکن ہم تو آپ کے لیے لڑ رہے ہیں, ہم تو جنوبی پنجاب کی بیچاری پھنسے ہوئے طبقے کے لیے ہم لڑ رہے ہیں, تو آپ ہماری ہمارا زندگی گزار رہے ہیں, رائٹ, ہمارے دکھ کو آپ بھی اس سے ذرا متاثر ہوں اور ہماری بات سنیں اور ہمیں ایک سیپریٹ صوبہ بنانے دیں, جو بڑی اچھی بات ہے. یہ لوگوں کے سینٹیمنٹس کے ساتھ, ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. ہر دفعہ آپ دیکھیں الیکشن سے پہلے, یہ میں تیسرا الیکشن دیکھ رہا ہوں, 2002, 2008, 2013 اور یہ چوتھا الیکشن ہوگا جب یہ جنوبی پنجاب کا نعرہ لگایا گیا. کیونکہ لوگ وہاں پر محرومیاں ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر پاور ڈی سینٹرلائز ہو کے ادھر آ جائے گی تو ان کو کوئی بہتری ہوگی. لیکن اور ریزولوشنز بھی پاس ہوئی ہیں مختلف, آپ دیکھیں نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں ریزولوشنز پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک ہوئی ہے, ایک شاید میں پی ایم ایل این نے بھی کنٹریبیوٹ کیا تھا, لیکن اس میں آگے بات نہیں بڑھتی. اور وہ خود وہ ڈسکرائب اس چیز کو کرتے ہیں کہ جی وہاں پر کچھ سیاسی مجبوریاں آ جاتی ہیں یا کچھ لوگوں کے ذاتی مسائل آ جاتے ہیں جس میں شاید ان کی وزارتیں اور یہ دوسرے تیسرے مسائل آ جاتے ہیں. اب دیکھیں, اب یہ نکلے 10 لوگوں کے ساتھ, قافلے کے ساتھ تھے, اب 2 کٹ گئے, اور جب یہ آگے بات بڑھے گی تو شاید پھر لوگوں کی مجبوریاں آ جائیں, الیکشن ہو جائے گا. اگرچہ ابھی وہ بڑا واضح لائے عمل دے رہے ہیں کہ جی پہلا ریگولر سیشن ہوگا, ہم اٹھائیں گے, نہیں کسی نے کیا ہم سپریم کورٹ جائیں گے. اس کے بارے میں بھی میرے ریزرویشنز ہیں کہ آپ خود ہی اب کہتے ہیں کہ جی پارلیمنٹ کو مسائل حل کرنے چاہیے. ابھی ہم پچھلے سیگمنٹ میں سارا یہی ڈسکس کرتے رہے, اینڈ اگین یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, اگر پارلیمنٹ نے نہیں حل کیا ہم ادھر جائیں گے. ان کی کیلکولیشنز کچھ عجیب سی ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک تو پولیٹیکل انوائرمنٹ آپ دیکھ لیں نا کہ جہاں پہ پی ایم ایل این کو دیوار کے ساتھ پش کر دیا گیا, اور یہ چھوٹے چھوٹے گروپس کو پیٹرنائز کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں آپ نے دیکھا ایک پارٹی نہیں بنائی گئی, کیا نام ہے اس پارٹی کا؟ بلوچستان عوامی پارٹی. ایکرونیم اس کا باپ. جی, تو وہ ہے. اب ادھر ان کو جنوبی پنجاب محاذ کھڑا کیا جا رہا ہے.
تو اس سے پی ایم ایل این جو ہے وہاں پہ کمزور ہوگی اور یہ چھوٹے گروپس جیت کے آئیں گے تو ان کی جو ویلیو ہوگی نا وہاں پہ نیگوشیٹنگ پاور اگلے پاور سٹرکچر میں وہ زیادہ ہو جائے گی. اب جب وہ نیگوشیٹ کریں گے تو کیوں کوئی دوسرا ان کو جنوبی پنجاب کا وہ کر کے پھر ان کی جو ڈیمانڈز ہیں ان کو فلفل کرے گا. وہ تو ان کی اپنی پھر ایک نیگوشیٹنگ پاور ہوگی, کوئی منسٹریز مل جائیں گی کچھ. وہ ٹھیک ہے باقر صاحب, لیکن جب آپ سے کہہ رہی ہے انڈیپینڈنٹس کے گروپس ہیں اور پھر ان کی بارگیننگ پاور بھی اسی طرح بڑھتی جائے گی, لیکن وہ جو لیڈران ہیں جو جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں, جو پہلے کاف لیگ میں تھے یا جو پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں تھے اور پھر یکدم 2013 میں ان کا جو رخ ہے وہ مسلم لیگ نواز کی طرف بدلتا ہے اور پھر اس کے 4 سال بعد کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں جنوبی پنجاب کا یہ نیا صوبہ چاہیے, یہ ہماری ایک ڈیمانڈ ہے اور وہ اولین درجہ رکھتی ہے. کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ نواز لیگ کو ویسی جی ٹی پارٹی سمجھی جاتی ہے, جی ٹی روڈ پارٹی سمجھی جاتی ہے, انہوں نے جنوبی پنجاب کے لیے کبھی کچھ بھی نہیں کیا. ان کا وہی جو ایک بیلٹ ہے اس سے آگے بڑھتی نہیں ہے, نہ ڈیولپمنٹ آتی ہے, نہ سرمایہ آتا ہے, نہ ترجیح ہوتی ہے, نہ کوئی اس کو توجہ دیتا ہے. تو اب جا کے کہنا کہ جی یہ ہماری سیاسی جماعت ہمیں کوئی لفٹ نہیں کرا رہی, یہ تھوڑا بہت غلط نہیں ہے؟ نہیں, غلط بالکل ہے, بلکہ یہ صرف پرسیپشن نہیں ہے. جب پی ایم ایل این گورنمنٹ میں آئی تھی تو انہوں نے, ان کے انفارمیشن منسٹر نے یہ کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ ہم اس دفعہ کوئی نئے صوبے پہ بات نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں زیادہ بڑے چیلنجز ہیں, اکانومی ہے, ٹیررزم ہے, پاور کے مسائل ہیں, تو ہم ان کو کریں گے. اگر آپ کا یہ مطلب وہاں پہ نہیں بن رہا تھا تو اس وقت بھی ان کو اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے تھا. ابھی تو کہتے ہیں وہ, بلکہ یہ نواز شریف سے کہ اس میں سے بک میں سے ایک لیف لے کے کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہمارا نہیں ہو تو ہم بھی جا کے باہر نکل کے کہیں گے کہ جی ہمارے ووٹ کو عزت دو. تو یہ اس طرح کا معاملات اس طرح سے حل نہیں ہونے لگے. ابھی ان کا زیادہ جو جھکاؤ جو ہے مختلف پارٹی, مطلب ساری پارٹیز ان سے رابطہ کر رہی ہیں. سندھ کی ایک نیا الائنس بنا ہے جی ڈی اے, گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس کی, وہ بھی کر رہے ہیں, پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے. لیکن جو ان کے دماغ میں ہے کہ ہم ایز گروپ جیت کے زیادہ بارگین کر سکیں وہ بھی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی کے مرہون منت تو ہے نہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ یہ کسی میں میرا خیال میں ابھی جا کے فٹ نہیں ہوں گے اور یہ جا کے آزادی الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اگلے حصے میں بات کریں گے دھرنوں کی, سٹ انز کی اور ریاست کے ریٹ کی. گزشتہ سال یہی دیکھنے کو ملا ہے کہ پاکستان کی حکومت کی جو ریٹ ہے وہ کم سے کم ہوتی گئی ہے اور دھرنے کے جو لیڈران ہیں ان کی بڑھتی گئی ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. اب بات کریں گے ایک اور طرح کی مفاہمت کی, سیاست کی. پاکستان میں جو ایک دھرنوں کا سلسلہ دیکھنے کو مل رہا ہے, کچھ انتہا پسند تنظیموں سے تعلق رکھتی ہیں, کبھی مخالفین سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھتی ہیں, لیکن جب دھرنا ہوتا ہے تو ایک دم سے ریاست پاکستان کے ہاتھ کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. باقر صاحب, آپ نے دیکھا کہ جب بہت بڑا فیض آباد والا دھرنا ہوا تھا تو اس میں ایک معاہدہ ہوا, اس کے بعد 1000 روپے لفافوں میں دیے گئے اور انہی دھرنے والے جن پہ اس طرح کے الزام تھے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کیا, پولیس سے لڑے, کیا کچھ نہیں کیا, اسٹیٹ کا جو اکوپمنٹ تھا اس کو ڈیمیج کیا تھا, پراپرٹی ڈیمیج کی, لوگوں کی زندگیوں کو اس طرح اتنا زیادہ نقصان پہنچایا, ان کو کہا گیا کہ یار آپ ہمارے بھائی نہیں ہیں. تو آپ اسی بھائی چارے میں پھر وہی جو لوگ ہیں جن کو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے for reasons best known to them ایک سیاسی جماعت تصور کیا ہے, اور اب وہ بطور سیاسی جماعت اب ہزاروں ووٹ لیتے ہیں انتخابات میں, وہ اب پھر سے گھوم پھر کے واپس آ گئے. انہوں نے کہا اس معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو پایا. تو جب آپ یہ کرتے ہیں اور اس میں آپ کی ریاست کے کچھ ادارے ہیں, ہم کچھ ادارے کہتے ہیں کوٹیشن مارکس میں, اور آپ کی سویلین حکومت بھی ہے, وہ سب کے سب ہے سر, جب دھرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک صفحے میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. اس کا کیا حل ہے؟ ابھی میرے خیال میں جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کے الفاظ ہیں, ان کو لے کے میں اس کو ڈسکرائب کروں. انہوں نے کہا تھا کہ میں اب اپنے ملک کے بارے میں خوف زدہ ہونا شروع ہو گئے. پچھلی ہیئرنگ پہ انہوں نے کہا تھا, یہ ہمارے ڈان میں رپورٹ ہوا ہے, کہ جہاں پر جب آپ اس طرح کر کے ڈیلز کرنا شروع کریں گے, یہ ان لوگوں کو جن کو بیہائنڈ دا بارز ہونا چاہیے. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی ججمنٹل اس کو کہہ رہا ہوں یا کوئی پرسیپٹیو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی ان لوگوں نے توڑ پھوڑ کی تھی تو ہو جائے. ان کے بارے میں آپ کو پتہ ہے, یہ پروکلیمڈ اوفینڈر ہے جو ان کا پارٹی کا لیڈر ہے, ٹھیک ہے, اس کو یہ پکڑتے نہیں. اینٹی ٹیررزم کورٹ نے اس کے ایشو کی ہوئی ہیں نا, پروکلیمڈ اوفینڈر اور اریسٹ کے آرڈرز ایشو کی ہوئی ہیں, وہ نہیں ہے. اب
آپ ہر دفعہ جا کے ان کو کرتے ہیں. آپ وہ 6 پوائنٹ کی آپ نے بات کی, جو ان کا ڈاکومنٹ تھا, سرنڈر ڈاکومنٹ, جس پہ انہوں نے سائن کیا, آپ کے انٹیریئر منسٹر نے شاید سائن کیے تھے, پلس ایک گارنٹر بھی تھے, تو وہ اس کے اوپر جی بڑے لوگوں نے سائن کیے تھے. اب کے دفعہ پھر سے ہوا, وہ ہمیں 6 پوائنٹ والا یاد ہے, لیکن اس سے پہلے بھی جب لاہور سے روانہ ہوئے تو وہاں بھی ایک ایگریمنٹ کر کے آئے تھے اور اسلام آباد کی طرف پش کر دیا تھا. اور اب کی دفعہ بھی ایک ایگریمنٹ ہی ہے کہ جن لوگوں سے ہم نے چیزیں, آپ کو کمپنسیشن لینا چاہیے کہ انہوں نے جو بلینز کا لاس کیا وہ خود تو ٹیکس پے کرتے نہیں ہیں, اور جو نقصان کر کے چلے گئے وہ جا کے اس کی کوئی پوچھ گچھ نہیں. الٹا آپ نے ریاست کے ادارے, جو پولیس جس کی میں بات کر رہا ہوں, کہ جو کورٹ کا آرڈر فالو کر رہے تھے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس وقت دیا تھا, ان کے خلاف آپ کارروائی کرنا شروع. عجیب ہی الٹی گنگا بہہ رہی ہے یہ اس ملک میں. اور دیکھیں انہوں نے بات کرتے ہیں کہ جی ان کی سورس آف انکم کا پوچھا گیا, ان کی سورس آف انکم کوئی نہیں جی, ڈونیشنز پہ چلتے ہیں. تو آپ کیوں نہیں جا کے اسٹڈی کرتے کہ ڈونیشنز ان کو کہاں سے آ رہے ہیں, کیونکہ یہی تو ایک ملک میں ایکسٹریمزم کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں, اس کو مضبوط کر رہے ہیں. اور آپ نے ایکسٹریمزم کے جڑ کو اکھاڑ کے پھینکنے کا عزم کیا ہوا ہے. تو جب تک آپ کو ان کے فائنینشیل وہ سورسز کا نہیں پتہ چلے گا, آپ کس طرح سے ایکسٹریمزم کو ختم کر سکیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے وہ جو رپورٹ آئی تھی کہ جمع کرائی گئی تھی سپریم کورٹ میں, اسے پڑھا ہوگا کہ یہ صرف نہیں ہے کہ ان لوگوں کی طرف سے کوئی غفلت ہوئی ہے جن پہ اکثر کرٹیسزم ہوتا ہے, جو دوسرے سویلین ادارے تھے جیسے انٹیلیجنس بیورو, اس کے بارے میں کہا وہ اٹ ریمینڈ الوف, وہ جا کے علیحدہ سے بیٹھے رہے. تو سب کے سب اس میں سمام میں جو ہے یہی باقر صاحب جو آپ نے کہا, مجھے بس یہ ہے کہ جب اس طرح کا دھرنا ہوا تھا فیض آباد میں, تو اس کے بعد سب ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانا شروع ہو گئے تھے. انہوں نے کہا کہ جی یہ پیچھے سے ہو رہا ہے, انہوں نے کہا کہ جی جو آپ کی سویلین حکومت ہے انہوں نے ہی گھٹنے ٹیک دیے. مسئلہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا آپ کو شو آف فورس نظر آتا ہے, اور جب وہ فیض آباد میں ہوتا ہے, جب راول پنڈی میں ہوتا ہے, اسلام آباد میں ہوتا ہے, اس دھرنے تو سر ایسے لگ رہا تھا کہ پنجاب بھر یہ موومنٹ شروع ہو گئی تھی. تو یہ کسی قوت کو, کسی ادارے کو, کسی ریاست کے پرزے کو نہیں بخشتے. اس میں آپ کی جو سویلین قوتیں ہیں اور آپ کی جو عسکری قوتیں ہیں, ان دونوں کو نقصان پہنچتا ہے. بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کے لوگوں کو ایک دوسرے کے پتہ نہیں کون سے مقاصد ہیں ان کے لیے نہ استعمال کریں, اور یکجہت ہو کے ان سے ڈٹ کے ریاست کا جو ریٹ ہے اس کو انفورس کریں. اور انفورسمنٹ ہوتی ہے استغاثہ سے, انفورسمنٹ معاہدوں سے نہیں ہوتی. یو آر ویری رائٹ کہ اس پہ کم سے کم آپ کے اگر کوئی پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں یا آپ کچھ چیزوں پہ آئی ٹو آئی نہیں دیکھ رہے, لیکن کچھ ہیں ایگزسٹینشیل ہمارے تھریٹس ہیں, ہمارے ایکسٹریمزم اس میں سے ایک ہے. ہم نے پیچھے کچھ گروپس کو اسپانسر کر کے 80s میں سے دیکھ لیا, اور جو پھر جنرل باجوہ صاحب کو کوٹ کروں کہ ہم 40 سال پرانا خمیازہ آپ بھگت رہے ہیں, وہ فصل کاٹ رہے ہیں. تو یہ نئی جو فصل آپ بو رہے ہیں, رائٹ, وہی جو ڈائیورجنس ہے, اب اس ڈائیورجنس کو اب آپ چھوڑ دیں اور یکجہت ہو جائیں, کیونکہ یہ جو ایگزسٹینشل تھریٹس ہیں نا ان پہ تو آپ اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ یہ میری اور آپ کی حکومت بھی ہے, یہ میری اور آپ کی فوج بھی ہے. اب شاید ان دونوں اور ہم سب نے اسی ملک میں رہنا ہے, اور اگر ہم نے سب کو اس طرح سے اوپن سپیس دے دی, جا کے کل تو کوئی اور گروپ آ کے کرے گا. اور جہاں تک تھوڑا سا الیکشن کمیشن کو بھی ٹچ کرے کہ الیکشن کمیشن جہاں صرف کیونکہ وقت کم ہو رہا ہے تو کنکلوڈنگ ریمارکس باقر صاحب, وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جو بینڈ آرگنائزیشنز ہیں وہ بھی ان کی لسٹ پر ہے, اور اس طرح کے گروپس جو ریڈ لائنز وائلیٹ کرتے ہیں ان کے خلاف بھی کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تو سر ای سی پی بھی, سول بھی, ملٹری بھی, سب ذرا یکجہت ہو جائیں, ورنہ وہی جس طرح آپ نے کہا پھر ہم فصل کاٹ رہے ہوں گے, پھر سے فصل کاٹ رہے ہوں گے, لیکن وہ بھی 40 سال بعد. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور باقر صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. کل تک اجازت دیں, خدا حافظ.